لیکن آپ لوگ اسمبلی میں انہیں ٹف ٹائم دیں گے، وہاں پر جب آپ عمران خان کی جیل سے رہائی کی بات ہو یا آپ کے مینڈیٹ چوری ان کی کی بات. اینٹ کی ان کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجائیں گے ان چوروں کی. اچھا ڈوگر صاحب ایک بات بتائیں، ابھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی تحریک انصاف میں کچھ ایسے رانگ نمبر موجود ہیں جو احتجاج نہیں ہونے دے رہے تھے پہلے، اس طرح کے معاملات کرے، تو آپ کی پارٹی میں بھی کچھ ایسے لوگ کیا موجود ہیں جو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے رابطے ہیں؟ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، اللہ الحق ہے. فضل الرحمان جو سب سے بڑا مخالف تھا، آج وہ بھی عمران خان کے موقف کی تائید کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات کی جا سکتی، بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اور عمران خان تو ان کے ساتھ بات کرنے کو کسی صورت میں تیار نہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے ان سے؟ اچھا ابھی اسمبلی میں ایک ویڈیو سر آپ کی نظر آئی جس میں آپ عطا تارڑ تھے، ملک احمد خان تھے، ملاقاتیں تھیں، پھر کچھ لوگ آپ کے بڑی گرم جوشی سے سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے، گلے بھی مل رہے تھے، تو عمران خان تو ان لوگوں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ طرز عمل درست تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ اس وقت عامر ڈوبر چیف وپ پاکستان تحریک انصاف موجود ہیں. عمران خان کی اس وقت جو کال ہے وہ آ چکی ہے احتجاج کی، اور تحریک انصاف میں بھی آپ کو پتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہیں، پریزیڈنشل الیکشن بھی چل رہے ہیں، قومی اسمبلی کے انتخابات بھی ہیں، بہت سارے معاملات ہیں. عامر ڈوگر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. ڈوگر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے یہ بتائیں سر، یہ جو ابھی انٹرا پارٹی الیکشن آپ کے ہو رہے ہیں اور احتجاج بھی اس ٹائم پہ ہے، صدارتی معاملات بھی چل رہے ہیں اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے، تو آپ لوگ اس وقت جی آپ اس وقت پوزیشن کیا ہے آپ کی؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آپ کو یہ نشستیں ملنے جا رہی ہیں، مخصوص نشستیں؟ دیکھیں، ہم مخصوص نشستوں کے لیے اپنی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے، لیت و لال کر رہا ہے. آج بھی ہیرنگ ہونی تھی، کل کر دی. صوبائی اسمبلیاں بیٹھ گئیں، حکومتیں بیٹھ گئیں. ہماری خواتین کو اور مینورٹی کو صوبائی اسمبلیوں سے جو ان کا بنیادی حق ہے محروم رکھا گیا، اور کوئی ایک یا دو سیٹ نہیں ہے، ہماری 20 سیٹس بنتی ہیں قانون کے مطابق. 8 فروری کو جو مینڈیٹ ہمیں ملا اس کے مطابق ہمیں نہیں دی جا رہی، اور بدنیتی ہے ای سی پی کی. اور کل اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے، اور جس میں وہ حلف لے گا، اور جہاں ہماری 33 سیٹیں بنتی ہیں، 3 منورٹی کی اور 30 لیڈیز کی، وہ ہمیں نہیں دے رہے، اور یہ بلڈوز کریں گے اسمبلی کو. اور ان کا جو آپ ارادے ہیں وہ تو پچھلے 1 سال سے آپ کے سامنے ہیں، کہ جو پری پول ریگنگ کی، پھر 8 اور 9 فروری کی رات کو، اور اب تک ہماری سیٹیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں. اور ساتھ جو میں سمجھتا ہوں اس آگ کے دریا کو عبور کر کے اسمبلی تک پہنچ گئے، اب قانون اجازت دیتا ہے ان کے ساتھ، تو اب ان کی اسپیشل سیٹیں ایڈ کریں نا، جس میں خواتین کی. جی اگر آپ کو یہ نشستیں نہیں ملتی، آپ کو جس طرح کا نظر آ رہا ہے کہ یہ چھین کر مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو دی جا رہی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ 60% نشستیں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی بنتی تھی اور ان کا مینڈیٹ بالکل زیرو تھا. اب اس طرح کی ویڈیوز کو کیا آپ الیکشن کمیشن یا انٹرنیشنل اداروں کے سامنے رکھنے جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، پوری دنیا جانتی ہے، کمشنر چٹھا نے تو ان کا چٹھا کھٹا کھول دیا تھا. بالکل، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسے کوئی آپ بھی فرق نہیں پڑے جانتے گا؟ ہیں، ادارے بھی جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے جو اس وقت میٹر کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ کی ذات تو اوپر ہے، اور اللہ الحق ہے، فتح حق اور سچ کی ہوگی. تو ابھی 8 فروری کے عوام کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا، انشاءاللہ وہ واپس آئے گا. اس سے بڑی کیا چوری ہوگی کہ کسی کے مینڈیٹ کو چوری کیا جائے. ابھی آپ اسمبلی میں ڈوگر صاحب، اسمبلی میں آپ کی ابھی کیا پوزیشن ہے؟ اب آپ کے پاس تقریباً 91 سیٹیں تو موجود ہیں، آپ انہیں کیا اسمبلی میں اسمبلی میں جائیں گے جی اسمبلی میں جائیں گے، اپنا اسمبلی میں جو کردار ہے وہ ادا کریں گے، اپنا حق مانگیں گے، اور اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے، اس وقت احتجاج جاری رکھیں گے، اس وقت تک جب تک ہمیں ہمارا آئینی حق نہیں دیتے، ہماری خصوصی نشستیں ہمیں نہیں دیتے.
بالکل ٹھیک. آپ کا نام اسپیکر کے لیے بھی نامزد ہوا ہے تحریک انصاف کا، یہ بات درست ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا، ابھی اسمبلی میں ایک ویڈیو سر آپ کی نظر آئی جس میں آپ عطا تارڑ تھے، ملک احمد خان تھے، ملاقاتیں تھیں، پھر کچھ لوگ آپ کے بڑی گرم جوشی سے سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے، گلے بھی مل رہے تھے. تو عمران خان تو ان لوگوں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ طرز عمل درست تھا؟ دیکھیں میں ایک پہلی بات ہے سیاسی کارکن ہوں. اسپیکر کے اور کچھ ہماری روایات اور کچھ تھوڑی سی ویلیوز اور کسٹمز بھی ہیں. اسپیکر کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور کھانا کھا رہا تھا. عطا تارڑ آیا اور بجائے اس کے کہ میں ہاتھ دیتا، مجھے مجبوراً کھڑے ہو کر اس کو گلے ملنا پڑا. لیکن میں نہیں بھولا ان زخموں کو، جو زخم میرے سینے پر بھی ہیں، جو انہوں نے لگائے ہیں، جو میری پارٹی کے سینے پر بھی ہیں. 4 مہینے گرمیوں کی اذیت والی جیل میں کاٹ کر آیا. انہوں نے ہماری چار دیواری کو پامال کیا، میرا کروڑوں روپے کا نقصان کیا، مجھ سمیت سینکڑوں ہزاروں خواتین بچوں کی عزتوں کو پامال کیا. ہمارا سڑکوں پہ خون انہوں نے جو ہے وہ گرایا. میں نہیں بھولا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. انشاءاللہ عوام کی طاقت سے، اپنی قیادت، اپنے عمران خان کی سرپرستی میں، اور اس نظریے کی طاقت سے جو عمران خان کا نظریہ، اس جد و جہد سے ان کو شکست فاس دوں گا. بالکل لڑائی میری ان کے ساتھ اپنی ہے. لیکن جو بندہ کمرے میں آ جائے، ٹھیک ہے، آپ کی بات تھوڑی درست ہے. بہت کچھ ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں، اس کو عزت بھی دیتے ہیں اور ملتے بھی ہیں. بالکل ٹھیک، دشمن اگر بھی میرے آیا. ہاتھ پہ کھانا نہ میں کھا رہا ہوتا تو میں شاید اس کو دور سے ہاتھ دیتا. بالکل صحیح. لیکن احمد خان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. احمد خان صاحب تو کافی ان کے بارے میں قصور کا آپ کو پتا ہے سکینڈل بھی ہے. احمد خان صاحب کے کمرے میں ہی بیٹھا ہوا تھا. میں قیادت نے مجھے نامزد کیا تھا ایز اے ممبر وہاں ایک اس الیکشن کو کنڈکٹ کروانے کے لیے. ٹھیک. تو جب آپ اسمبلی میں جاتے ہیں تو آپ کو ڈے ٹو ڈے افیئر کے لیے بہت ساری چیزوں کے لیے اسپیکر کے ساتھ انگیج کرنا پڑتا. بالکل ٹھیک، آپ کی بات درست ہے. میں گیا تھا اسپیکر سے کہ وہ رولنگ دے. وہ اسپیکر بن گیا ابھی جا کر کہ میاں اسلم کو لے کر آیا جائے، جو ہماری پارٹی کا قائد حزب اختلاف کا سی ایم کا امیدوار ہے. بالکل درست. اچھا، اور میرے ساتھ میری پارٹی کے کچھ ایم پی ایس بھی تھے. اچھا، لیکن آپ لوگ اسمبلی میں ٹف ٹائم دیں گے وہاں پر جب آپ عمران خان کی جیل سے رہائی کی بات ہو یا آپ کے مینڈیٹ چوری کی بات. ان کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجائیں گے ان چوروں کی، جنہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. پہلے پاکستان کا سرمایہ لوٹا، اربوں روپے کی چوری کی، جس سے ملک سے باہر اثاثے بنائے. 16 مہینے کی حکومت سے اس قوم کا خون چوسا اور ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا. پی ڈی ایم 2 بنا دی گئی اور انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، ڈٹ کر کھڑے ہوں گے اپنے نظریے پر، ثابت قدمی کے ساتھ اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، ڈنکے کی چوٹ پر ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو ہرائیں گے ہر میدان پر، ان کو شکست دیں گے. بالکل صحیح. ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. اچھا ڈوگر صاحب یہ بتائیں، چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. 2 مارچ کو آپ کا احتجاج ہے جو کہ پاکستان میں بھی اوورسیز میں بھی عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر اناؤنس کر دیا. اس کے لیے آپ کی تیاریاں مکمل ہیں؟ آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ پورا پاکستان آپ نکالیں گے باہر؟ ہاں دیکھیں، احتجاج ہم آئینی حق ہے ہمارا پہلے دن سے پرنسپلی سٹینڈ ہے، اصولی موقف ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. ہم سمجھتے تھے کہ اس الیکشن سے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا. سیاسی استحکام سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی استحکام آئے گا. وہ تو کام اور زیادہ خراب ہو گیا. ڈویژن ہو گئی، منہ چھپائے پھرتے ہیں. جو جیتے ہوئے ان کے گھروں پہ ڈیروں پہ سو گئے. اندر سے ان کا جو ضمیرہ مردہ ہے، اور اندر سے جو چوری کیا ہمارا مینڈیٹ، وہ ان کو رات کو سونے نہیں دیتی. بالکل. وہ جو نظریہ عمران خان کا ہر گھر میں، اس سے یہ خوف زدہ ہیں. وہ جیل میں بیٹھ کر جیت گیا. یہ تمام تر وسائل کے باوجود جو ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیا گیا، یہ ہار گئے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں، ابھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی تحریک انصاف میں کچھ ایسے رانگ نمبر موجود ہیں جو احتجاج نہیں ہونے دے رہے تھے پہلے، اس طرح کے معاملات کرے، تو آپ کی پارٹی میں بھی کچھ ایسے لوگ کیا موجود ہیں جو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے رابطے ہیں؟ نہیں، بات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملنے کی نہیں ہے، بات رانگ نمبر کی نہیں ہے، بات اصولی موقف کی ہے. ہم نے سیاست کرنی ہے. سیاست میں آپ کو تمام آپشنز کھلے رکھنے چاہیے. سیاست میں ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، سیاست میں ٹکراؤ سے زیادہ مفاہمت. ایک مفاہمت بھی ہوتی ہے. تو پھر جب عمران خان صاحب کو یہ زرداری صاحب نے آفر کی مفاہمت کی، ہاتھ ملانے کی، تو خان صاحب نے کیوں نہیں مفاہمت؟ ابھی یہ جو الیکشن سے حکومت بنانے کا پروسیس تھا، اس میں شیر افضل مروت بھی کہہ چکے ہیں کہ زرداری صاحب نے باقاعدہ طور پر آفر کی، وہ چاہتے تھے، انہوں نے آن ریکارڈ کہا، خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ہم لوگ ملنا چاہتے تھے، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد بنا کے شہباز شریف کو روکا جا سکتا تھا، تو پھر آپ نے مفاہمت وہاں پہ کیوں نہیں کی؟ دیکھیں، ہمارا اصولی موقف ہے کہ یہ پی ڈی ایم 2 ہے، ہم نے ان کے خلاف الیکشن لڑا ہے، عوام نے ان چوروں کے خلاف ہمیں ووٹ دیا ہے. ہاں، کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، اللہ الحق ہے. فضل الرحمان جو سب سے بڑا مخالف تھا، آج وہ بھی عمران خان کے موقف کی تائید کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات کی جا سکتی ہے، بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی وہ کردار ادا کرے، ہمارے مینڈیٹ کو جنہوں نے چرایا ہے وہ ہمیں واپس. لیکن ڈوگر صاحب معذرت کے ساتھ، لیکن یہاں پہ تو کنفلکٹ ہے، مینڈیٹ چرایا ہی تحریک انصاف کا اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، اور عمران خان تو ان کے ساتھ بات کرنے کو کسی صورت میں تیار نہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے ان سے؟ تو آپ کی بات، اب آپ نے پہلے جو سوال کیا تھا، اب آپ اپنے ہی بات کو پھر دوبارہ کر رہے ہیں. میں یہی تو بات کر رہا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں، کہ ان دونوں پارٹیوں کے خلاف ہمارا اصولی موقف ہے کہ پہلے ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس دیں، ٹھیک، پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، یہ بات صحیح ہے آپ کی. اچھا، ابھی جو آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہا ہے، اس میں ابھی آپ کے جو چیئرمین ہیں وہ بیرسٹر گور صاحب ہیں، لیکن آپ کے جو ترجمان ہیں رؤف حسن صاحب، وہ چیف الیکشن کمشنر بھی ہیں، جبکہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ یہ نکتہ لے کے جا رہے ہیں کہ یہ 2 عہدے رکھنے پر آپ کا الیکشن دوبارہ نل اور وائڈ ہو سکتا ہے. تو اس کی آپ نے کوئی تیاری کیا ہے؟ کوئی بیک ڈیٹس میں ریزگنیشن رکھے ہیں؟ کیا آپ کو پتا تھا کہ یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی تیاری ہے آپ کی؟ میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں گیا، لیکن جو سپریم کورٹ نے یارڈ اسٹک دی ہے، اس لیے ہمیں ٹائم لگا، ہم اس کے مطابق انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا الیکشن کرائیں گے. جی، آخری سوال سر، یہ اوورسیز پاکستانی امریکہ میں اس وقت سینیٹر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہاں پر ایک لابنگ کی جا رہی ہے، آپ ان ساری کوششوں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو پاکستانی ایفرٹس کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو، جو انسانی حقوق کی پامالی، جمہوریت کی آزادی؟ کی اوورسیز پاکستانیوں کی ان کی ایفرٹس کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کا جذبے کو، کہ وہ بیٹھے ہم سے ہزاروں میل دور ہیں، لیکن پاکستان کے لیے ان کے دل دھڑکتے ہیں، وہ پریشان ہیں. پاکستان میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو کھلواڑا ہو رہا ہے، جو ظلم اور ستم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، جو فسطائیت کی تمام حدیں پار کی جا رہی ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں. بالکل صحیح. ڈوگر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. گڈ لک کہ آپ اسمبلی کا اجلاس ان کا روکنے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا سر، تھینک یو.